جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں ختم نبوت کا ذکر فرمایا مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے آئے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوا، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے تھے، قاسم، عبداللہ جسے طیب اور طاہر کہا جاتا تھا، اور ابراہیم جو 17 مہینے کا بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تین بیٹے، 4 بیٹیاں، لیکن مفسرین نے فرمایا ہے یہ بیٹے بچپن ہی میں وفات پا چکے تھے، بالغ نہیں ہوئے، جوان مرد نہیں بنے، بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ تو رب کا یہ دعوت کہ ماں کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام زید بن حارثہ، جب ان کے والدین کو پتہ چلا یمن میں قافلے کے ساتھ آ رہے تھے، والدہ کے ساتھ، قافلے کو لوٹ لیا گیا، حضرت زید کو بھی ساتھ لے آئے، والدہ سے بچھڑ گئے اور پھر منڈی میں بکنا شروع ہو۔ 6 سال کے بچے بکتے بکاتے، اور حضرت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی غلامی میں آئے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نکاح ہوا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا حضرت زید۔ کچھ عرصہ گزرا، 5 سال کی عمر ہوئی، یمن سے کوئی بندہ آیا، اس نے دیکھا یہ تو زید لگتا ہے، یہ فلاں کا بیٹا لگتا ہے۔ جا کے ان کو بتایا کہ تمہارا جو بیٹا گم ہو گیا تھا وہ تو مدینہ کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اور آ کر انہوں نے کچھ سازشیں کیا، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک درخواست لے کر ہم آئے ہیں۔ کیا درخواست؟ کہ یہ پیسے لے لیجئے اور حضرت زید کو ہمارے ساتھ روانہ کیجئے، یہ ہماری اولاد ہے، بچپن میں بچھڑ گیا تھا قافلے میں، اور آج ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ کی غلامی میں آئے، یہ اشرفیاں لے لیجئے، باقی ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن زید کو ہمارے ساتھ روانہ کریں۔
میں آپ کو سودا بتلاتا ہوں، حضرت زید کو میں بلاتا ہوں، اگر زید آپ کے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں ہے، لے لیجیے زید رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ دے۔ لیکن اگر زید نہ جانا چاہے تو اس میں زبردستی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب بات کیسے سوچ سکتا ہے کہ زید غلامی پر، آزادی پر، غلامی کو ترجیح دے گا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور تعارف کروایا گیا کہ بیٹا یہ تمہارے والد ہے۔ لپٹ کے رو پڑے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باپ نے بھی دیکھا 6 سال کا بچہ دنیا میں بچھڑ گیا تھا، 6 سال گزر گئے ہیں، نظروں سے اوجھل تھا، نہ زندہ کا پتہ تھا، مردہ کا پتہ تھا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں کیا، کس حالت سے میں، کس لمحے اور کس اعتبار سے یہاں تک پہنچا ہے۔ کہنے لگا بیٹا تیری راہیں دیکھتی دیکھتی ماں دنیا سے کوچ کر گئی ہے، تیری بہنیں، تیرے رشتہ دار تیرے راہ دیکھ رہی ہیں، زید آ میرے ساتھ چلتے ہیں۔ اور میں نے اجازت بھی لے لی ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ میرے ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو کھول دی، کہتے ہیں ابا جان بے شک آپ میرے باپ ہیں، میرے رشتہ دار بھی ہیں، کنبہ قبیلہ بھی ہے، خاندان بھی ہے، میری بہنیں بھی ہوں گی، انتظار کرتی ہوں گی، لیکن اللہ کی قسم ہے میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب چلے جائیں۔ اللہ اکبر، کیا لمحات ہوگی، کیا ایمان تھا، 12 سال کا بچہ اور کتنی محبت تھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی محبت تھی۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ گواہ بن جائیے، آئندہ یہ زید، اس کو زید بن محمد کہنا ہے، یہ آئندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، بیٹا۔ اب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ گزرا، اپنی پھوپھی زاد بن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا رشتہ مانگا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اللہ، اب اللہ کے نبی نے اسے آزاد بھی کر لیا، آزاد ہو گیا، لیکن غلامی والا داغ تو لگا ہوا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انکار کر دیا، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ نہیں جی یہ تو غلام تھا، ہم کیسے اس کو اپنے بیٹے کا رشتہ دے سکتے۔ تو آیات نازل ہوئی وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر لے تو کسی کے لیے مناسب نہیں ہے، کسی مومن اور مومنہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کا انکار کر لے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، نافرمانی کرے گا، تو وہ کھلی گمراہی میں پڑا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی حضرت عبداللہ
دی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ہاں کر دی، نکاح ہو گیا۔ اب توجہ کی بات ہے کہ ابھی رخصتی ہوئی، کچھ دن گزرے، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں حضرت زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ طلاق؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا کر رہے ہو؟ طلاق نہیں دینی؟ اے اللہ کے نبی، وہ اونچے خاندان کی ہے اور میرے اوپر یہ غلامی کا داغ لگا تھا، اب نباہ نہیں ہو رہا ہے، نباہ نہیں ہو رہا، مزاج نہیں کر رہے۔ بعد آخر انہوں نے طلاق دی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم لاحق ہوا کہ میری وجہ سے زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ہاں کی، اور اس کی دل جوئی تب بھی ہوگی کہ جب میں خود اس کے ساتھ ملا، یہ دل میں بات تھی۔ اللہ نے بھی قرآن نازل کر دیا، میرے پیغمبر آپ کے دل میں جو بات تھی، ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عرشوں پہ آ کر ان کے ساتھ ہم نے کر دیا ہے۔ اس لیے نکاح کی تیاری کر، ولیمہ دیا، اور یہ تو کام کر دیا، اب معاشرے کو کہاں لے کر جائے؟ یہ معاشرہ بڑا ظالم ہے۔ جائز کام آپ کرو، بہت سی رکاوٹیں ہوں گی، سنت کے مطابق کام کرو، بہت سی رکاوٹیں ہوں گی۔ اگر کوئی بھائی داڑھی رکھ دیتا ہے، دیکھو یہ مولوی بن گئے، سنت کے مطابق لباس رکھو بھی بڑا مذہبی بنتا ہے۔ اس لیے تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ فساد کے دور کے اندر جو میری ایک سنت کو ادا کرے گا، زندہ کرے گا، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ 100 شہیدوں کا۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دور کے شہید؟ فرمایا صحابہ آپ کے دور کے شہیدوں کا ثواب ہوگا۔ آج دیکھیں سنتوں پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے۔ رشتہ داریاں ہیں، دوست احباب ہیں، معاشرہ ہے، کوئی تانے دے رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے۔ شادی بیاہ کے اندر آپ دیکھیں، اگر ڈھول ڈمکا نہیں کرتے تو لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھو ٹانگی تو ہو گئی ہے، کیسی شادی ہے، ٹانگ تو ہوئی ہے۔ پھر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں قرض سے لے لے کر اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، جو چیز ہمارے معاشرے میں اہم ترین تھی وہ تھا مہر، بچی کا مہر ادا کرنا، اس کو ہم نے کر دیا ادھار، غیر معجل میں نہیں، غیر معجل، جس کے ڈیڈی کا پتہ ہی پھر کبھی توفیق ہوگی دے گے۔ اور ولیمہ 700-800 آدمی حال کے اندر جو ہے انوائٹ کیا ہے، وہ پیسہ کہاں سے ہے؟ ارے ادھار کی رہ گی، لوگ آگے کیا ایک ہی بیٹا ہے، اس کی شادی میں آپ نے اگر خرچہ نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ لوگوں نے ہمیں تباہ کر دیا۔ ہمیں صرف اپنی عزتیں عزیز ہیں، شریعت کو ہم نے پس پش ڈالا۔ تو معاشرے والوں نے اعتراض کیا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہے۔ منہ بولا بیٹا زید بن محمد کا ہے، اس لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ زید بیٹا ہے تو گھر والی اس کی نوح ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوح کے ساتھ نکاح کرتے۔ یہ اعتراض ہے۔ اور یہ بھی ہے مسئلہ ہے، اگر کوئی آدمی کسی
سے بیٹا لیتا ہے، چھوٹا بچہ کسی کا لے کر پالتا ہے، تو شریعت کے اندر اسے اپنا نام نہیں دے سکتا، اسی کے بعد کا نام استعمال کیا جائے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. ہاں اگر وہ بچہ ہے کہ جس کے باپ کا پتہ نہیں ہے، بعض ایسے بچے بھی قیدی روم کے اندر عروض کے اندر پھینک کر لوگ چلے جاتے ہیں، کسی کو باپ کا پتہ ہی نہیں، آج کسی کو پتہ ہی نہیں، اسے آپ نام دے سکتے ہیں. لیکن اپنے بھائی سے یا بہن سے لیتے ہیں، کوئی بچہ اپنے رشتہ داروں سے لیتے ہیں، اسے اپنا نام شناختی کارڈ میں آپ نہیں لکھوا سکتے. یہ مسئلہ ہے. تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوا. حالانکہ یہ نکاح اللہ کے نبی نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، عرش سے فیصلہ ہوا تب نکاح کیا. ایک رسم کو یہ توڑنا تھا کہ منہ بولا بیٹا آپ کا حقیقی بیٹا ہے ہی نہیں. جس طرح فرمایا ادعوا لآبائکم، انہیں ان کے اپنے باپوں سے انہیں پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف ہے اللہ کے ہاں انصاف ہے، زیادہ انصاف. اب یہ اعتراض ہوا تو اللہ کریم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. یہ رب کا فیصلہ ہو گیا ہے. جب رب نے کہہ دیا کہ نبی مہربان کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے گئے، وخاتم النبیین. فرمایا تیسری صفت یہ ہے کہ وہ نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے آئے ہیں. نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں. اللہ کے نبی تمام جہانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نبی. جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے تمام نبیوں میں مجھے فضیلت دی ہے 6 چیزوں کے اندر. ایک اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع الکلم عطا فرمائے ہیں. الفاظ تو تھوڑی ہیں لیکن اس میں یہ دیکھ لیجیے کہ سمندر کو عذر بند کر دیا. ایسے الفاظ اللہ نے دیتا، اشارہ ہے قرآن مجید. اور دوسرا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فرمایا 1 مہینے کی مسافت سے اللہ نے میرا روب کفار کے اوپر ڈال دیا ہے. اور تیسرا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دی ہے. پہلی امتوں کے اندر جنگ کے اندر لوگ جاتے تھے تو جو مال اصل ہوتا تھا، وہ مال غنیمت ہوتا تھا، وہ حلال نہیں ہوتا. تو میری امت کو اور مجھے اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے کہ مال غنیمت میرے اوپر حلال کیا. اور چوتھا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طُهُورًا وَمَسْجِدًا، ساری زمین کو اللہ نے میرے لیے پاک بنا دیا ہے اور سجدہ کرنے کی جگہ بنا دی ہے. اگر وہ جگہ پاک ہے اس کے ساتھ آپ تیمم بھی کر سکتے ہیں. اگر پانی نہ ہو مٹی کے ساتھ آپ تیمم کر سکتے ہیں تو پاک ہو سکتے ہیں. اور پاک جگہ ہے تو آپ وہاں پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ باقی انبیاء کو یہ خصوصیات نہیں دی. اور پانچواں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، ساری خلقت کے لیے، مخلوق کے لیے اللہ نے نبی بنا کر مجھے بھیجا ہے.
اور چھواں وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ نے نبیوں کا سلسلہ میرے اوپر ختم کر دیا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب فرمایا خاتم النبیین، خاتمہ بھی کہا، خاتم النبیین، اگر خاتم النبیین ہو تو مراد ہوگا نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، اور خاتم النبیین تاکہ کسرے کے ساتھ زید کے ساتھ ہو، خاتم النبیین تو مراد ہے نبیوں کی مہر لگانے والے، نبیوں پہ نبوت کی مہر لگانے والے۔ اب دستاویز ہونا، سارے اپنے اپنے سائن کریں اور آخر میں ایک بڑے کا سائن ہو، ساتھ ایک مہر لگائی جائے، تو اس کے بعد کوئی بھی تحریر، کوئی بھی بات، کوئی بھی معاہدہ قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا نبی کے بعد کوئی بھی نبوت والا آ جائے تو اس کی نبوت قابل قبول نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا